السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری محمد امجد صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کریم کا نام لینا یعنی ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا اذان کا جواب دینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ آپ رہنمائی فرما دیں۔ محترم قاری صاحب نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے، جنابت کی ناپاکی ہے یا عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، یعنی حیض اور نفاس کی ناپاکی ہے۔ بہرحال دونوں مسائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شرعی عذر کے بغیر طہارت حاصل کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر ناپاک ہو چکے ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، یہ افضل عمل ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو غسل کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہے، جس طرح کہ خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ مخصوص ایام میں وہ چاہیں بھی تو پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے حیض اور نفاس کے ایام مکمل نہ ہو جائیں، تو یہ خواتین کے لیے ایک عذر ہے، مجبوری ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ پاکیزگی حاصل کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ یعنی احتلام ہو گیا یا میاں بیوی نے ملاپ کیا جس کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو گیا، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ اب جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا اذان کا جواب دینا کیسا ہے، تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں اگر تو جنابت کی حالت میں ہے، جنبی شخص ہے، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، آپ نماز بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کے لیے ہمہ قسمی طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اب چاہے وہ تلاوت دے کر ہو یا بن دیکھے ہو، قرآن کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ ایک ہی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی بھی کیوں نہ ہو تو اس کا چھونا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جنبی شخص حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، تو جنبی شخص کے لیے یہ سب چیزیں منع ہیں، ان چیزوں کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اس کے علاوہ جنبی شخص کسی کو سلام کرنا چاہے، جنابت یعنی میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے یا احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے غسل فرض ہوا، تو ایسا شخص ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھنا چاہے یا اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ غسل کر کے یہ سارے معمولات انجام دے، لیکن اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ذکر اذکار وغیرہ کر لیتا ہے، درود پاک پڑھ لیتا ہے، اذان کا جواب دے لیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر عورتوں کے معاملہ کو دیکھا جائے تو جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو ان کے لیے شریعت نے چند ایک چیزیں منع کی ہیں۔ یعنی جو حیض اور نفاس کی ناپاکی ہے، ان میں شریعت نے عورتوں کے لیے چند ایک چیزیں منع کی ہیں۔ نمبر 1، عورت کی حیض اور نفاس کی جو ناپاکی کی حالت ہے، اس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا منع ہے، روزہ کی وہ قضا کرے گی، نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے وہ تلاوت دے کر ہو یا بن دیکھے ہو، قرآن کریم کا چھونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی ناپاکی کے ایام میں ہم بستری کرنا یعنی میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں یہ چند ایک چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دے رکھی ہیں۔
اس کے علاوہ حیض و نفاس کی ناپاکی میں عورت کے لیے ذکر اذکار کرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، بلکہ فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتیں وہاں پر وہ اللہ کا ذکر کریں تو مستحب ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر کا ورد کریں اور کلمہ طیبہ پڑھتی رہیں، درود پاک کی کثرت کریں، تو یہ کام بالکل ان کے لیے جائز ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی تشویش اب بھی باقی ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔